یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو چلو اب چھٹی ہوئی، اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو ان کا یہ گمان غلط ہے۔ ہر مومن کو، ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش کرنا، امتحان کرنا، یہ ہماری سنت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے، اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں، تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر
اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، منہ پر ہاتھ نہیں مارتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بال نہیں بکھیرتے اور شور و شین نہیں کرتے، زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے پیکر ہیں، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا سیوا اور طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چھری چلے نہ چلے، گردن کٹے نہ کٹے، مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے، جا کر مارا پیٹا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی قمیص اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یوسف کی قمیص کہ اس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں۔ چنانچہ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ دیکھیے جنہوں نے مارا تھا
انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا، بکا بھی کیا، لیکن جن کا لختے جگر، جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، نہ کوئی جھوٹا خون لگایا، نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا، اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوا، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے غم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اشک بار ہو جانا، یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ جزا فضا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشک بار ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ تو درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ رحمت ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرف شکایت لایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا جب تصور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے، یہ بے صبری ہرگز نہیں ہے۔